نماز باجماعت پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو مسجد میں آنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق کے سزا ہوگا، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ اور اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور اگر پڑوسی سکوت کریں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ یعنی پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو دعوت دیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ جمعہ، عیدین، تراویح، وطر اور سورج گرہن کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ تو جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے۔ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے تو اب اس جمعہ کی یا عیدین کی نماز کی اکیلے کوئی قضا وغیرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا جماعت کے ساتھ ہی اسے پڑھنا پڑے گا۔ اور تراویح میں سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا فرض کفایہ نماز جنازہ میں، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فرض کفایہ کہ اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی سارے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں فرض کفایہ ہے اور یہاں سنت کفایہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے بھی جماعت کروا لی تو بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر پورا محلہ ہی جو ہے وہ تراویح کی جماعت ہی نہ کرائے تو سب نے برا کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند لوگ صرف نماز تراویح پڑھ لیں گے تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ نماز تراویح سب کے لیے سنت ہے، اور ہر رمضان المبارک کی رات کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا ہر رات کے اندر یہ پڑھی جائے گی، اور مرد بھی پڑھے گا اور عورتیں بھی پڑھیں گی۔ اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو وہ گھر میں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ضرور۔ اسی طرح اگر مسجد میں پہنچے، نماز تراویح کی کچھ رکعتیں گزر چکی تھیں تو باقیہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، جو رہ جائیں گی وہ بعد میں انہیں پڑھ لیا جائے گا۔ جو وطر کی جماعت ہے یہ مستحب ہے، یعنی اس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہے۔ سورج گرہن میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں سنت۔ جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت کروانے کا کیا حکم ہے؟ مسجد محلہ میں جس کے لیے امام مقرر ہو، امام محلہ نے اذان و اقامت کے ساتھ بطریق مسنون جماعت پڑھ لی ہو تو اذان و اقامت کے ساتھ ہیئت اولیٰ پر دوبارہ جماعت کرنا یہ مکروہ ہے۔ محلے کی جو مسجد ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مسنون طریقے سے جماعت ہو چکی ہے، امام مقرر ہے، امام نے جماعت کروا دی ہے، تو اب اسی طریقے پر دوبارہ جماعت کھڑی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس طرح انتشار پھیلتا ہے، بھئی ایک بار جماعت ہو گئی ہے تو کچھ لوگ پہلے پڑھیں گے، کچھ بعد میں پڑھیں گے، تو فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ پہلی جماعت میں ہی شامل ہو کر نماز ادا کریں۔ اور اگر بغیر اذان و اقامت کے جماعت ثانی ہو بامر مجبوری کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، باہر کسی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اگر جماعت کروا لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا محلے کی مساجد کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری ہے شارع عام کی مسجد، جہاں لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے شہروں کے قریب مسجدیں ہوتی ہیں، کچھ دکاندار ایک بار فری ہوئے، کچھ دوسری بار فری ہوئے، تو وہ باری باری آتے رہتے ہیں اور پڑھ کے جاتے رہتے ہیں، یعنی اس کے نمازی مقرر نہیں ہیں کہ یہی لوگ اس کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں اگرچہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ثانی کرائی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہاں افضل یہ ہے کہ جو گروہ آئے وہ نئی اذان و اقامت کہے اور جماعت کروائے۔ اسی طرح اسٹیشن اور سرائے وغیرہ کی جو مساجد ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں وہ مل کر جماعت کروا لیں، پھر وہ چلے گئے تو دوسرے آ گئے وہ بھی جماعت کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شاہراہ کی جگہ ہے، لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں سارے نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں جو ہے وہ بار بار جماعت کی اجازت ہے۔ جماعت میں حاضری کس صورت میں معاف ہے؟ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے، بندے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ تقریباً یہ 20 صورتیں ہیں جن میں بندہ گھر میں رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی ہے مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، ایسا مرض ہے کہ مسجد میں نہیں جا سکتا چل کر، تو اس کے لیے بھی جماعت چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ نمبر 2 ہے اپاہج، اپاہج ہے چل نہیں سکتا، اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ جس کا پاؤں کٹ گیا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ جس پر فالج گرا ہوا، فالج کا اٹیک ہے تو ظاہر ہے وہ بھی معذور تصور کیا جائے گا۔ اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے، بزرگ ہے مسجد میں آ نہیں سکتا۔ نمبر 6 ہے اندھا، اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر بھی مسجد تک پہنچا دے، اگر وہ آنا چاہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ اور سخت بارش ہو تب بھی رخصت ہے، اور شدید کیچڑ حائل ہو رستے کے اندر۔ شہروں کے اندر تو عمومی طور پر یہ مسائل درپیش نہیں آتے، گلیاں وغیرہ پکی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں کسی علاقے میں شدید کیچڑ ہے اور اس میں سے چل کے جانے میں خطرہ ہے، کوئی گر جائے گا، تو پھر وہاں بھی جماعت چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سخت سردی ہو
کسی ایسے علاقے میں جہاں شل کر دینے والی سردی جو ہے وہ پڑتی ہو، سخت تاریکی ہو، اندھیرا ہے، بالکل بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب دور حاضر میں تو خیر ہر بندے کے پاس لائٹ ہے، موبائل میں بھی ٹارچ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سخت تاریکی ہے اگر بالفرض، آندھی ہے شدید، اور مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کوئی مال چھین لے گا، کھانا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا کسی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ اس طرح قرض خواہ ہے، اگر اسے خوف ہے کہ جس سے میں نے قرض لیا ہوا ہے وہ مجھ سے قرض مانگ لے گا، اور وہ تنگ دست بھی ہے، دے بھی نہیں سکتا، ایک ہے کہ دے بھی سکتا ہے لیکن اس کے سامنے ہی نہیں جاتا، نہ فون چاہنا تھا نہ جواب دینا، لیکن ایک ہے جو تنگ دست ہے، جو بامر مجبوری اس کو قرض دینے میں مسائل ہیں، تو اب اگر کسی وجہ سے وہ جماعت ترک کرتا ہے کہ جائے گا مسجد میں، تو جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ بار بار پوچھے گا ہاں بھائی کدو دے سے، تو اب شریعت نے اس بارے میں بھی رخصت دی ہے۔ اسی طرح کسی ظالم کا خوف ہو، اسی طرح پاخانہ، پیشاب یا شدید ریح کی حاجت ہو، پیٹ کے اندر شدید گیس ہے یا پیشاب اور پخانے کی جو ہے وہ شدید حاجت ہے، تو اس صورت میں بھی جماعت چھوٹ جائے رخصت ہے۔ تکلفی میں ہو کر نماز پڑھ لینا یہ مکروہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے قضاء حاجت کر لی جائے اور پھر پرسکون ہو کر نماز ادا کی جائے۔ کھانا حاضر ہو اور نفس کو اس کی خواہش بھی ہو تو تب بھی، ایک ہے کہ کھانا تیار تھا، گھر والوں نے پوچھا لیکن جماعت کا بھی ٹائم تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے بعد میں کھا لیں گے، تو دوسرا ہے کہ شدید بھوک ہے کہ آپ کی بار بار توجہ نماز کے دوران جو ہے وہ کھانے کی طرف جاتی رہے گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ اور قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہو، قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر ظاہر ہے کہ قافلہ نکل جائے گا، تو اب اس کو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ مریض کی تیمارداری کے لیے جماعت کے لیے جانے سے اگر اس کو تکلیف ہوگی کہ تیمارداری کے لیے وہ نہیں ہوگا، تو مریض کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، مریض گھبرائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلا عذر صحیح اگر کوئی بندہ کہ جماعت ترک کر دے گا تو وہ عذر شرع گناہ گار ہوگا۔ کیا عورتوں کے لیے بھی جماعت واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھیاں، گھر میں وہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا، ایک اور آ گیا تو وہ کیا کرے؟ ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا اور امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، وہ کیا کرے گا؟ اگر ایک امام اور ایک مقتدی تھا، امام کو چاہیے کہ وہ اس مصلی کے پیچھے اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، دونوں اس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ جب پیچھے سے بندہ آئے گا تو وہ امام کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، امام کو معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے سے کوئی آیا ہے، تو امام 2 قدم اٹھا کر سیدھا مصلی پہ آ جائے۔ اور اسی طرح اگر صف پوری ہو گئی ہو، ایک ہی بندہ آیا ہے، پیچھے کوئی وضو کر کے اندر آنے والا بھی نہیں ہے اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں فی الحال، تو پھر اس صورت کے اندر اب صف میں پہلی میں جگہ نہ ہو تو اگلی صف میں امام کے پیچھے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو یہ مسائل بھی پتہ ہوں، ان میں سے کسی بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یا پیچھے سے پکڑ کر وہ اسے کھینچے اشارتاً، تو وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے ہو کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اب جو اس پہلی صف میں جگہ خالی بچی ہے، سائیڈوں والے جو مقتدی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ساتھ سرک جائیں گے تاکہ صف جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ پھر جو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی، پیچھے سے آنے والا آ کر اس کونے میں کھڑا ہو جائے گا اور صف اس طرح بالترتیب مکمل ہو جائے گی۔